ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اس وقت اسلام آباد کے حالات بہت ٹینس ہیں ویورز, اور ہم جانتے ہیں کہ جو وہاں مظاہرین کھڑے ہوئے ہیں پچھلے 4 روز سے کھڑے ہوئے دھرنا دیے ہوئے ہیں, تو ان کو گورنمنٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. وہ الٹیمیٹم انہوں نے رد کر دیا مظاہرین نے. ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ریڈ زون کے اندر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کھڑے ہوئے ہیں, ڈنڈا بردار مظاہرین ہیں, اور اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ پولیس اور رینجر ایف سی کی فورس کھڑی ہوئی ہے, جس نے اب سے کچھ دیر بعد, ہو سکتا ہے اس لائیو شو کے دوران ہی آپ کو ہم یہ رپورٹ کر رہے ہوں کہ ایکشن شروع کر دیا ہے. وہ ایکشن کس طرح کا ہوگا, اس کے کیا امپلیکیشن ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا جب ٹکراؤ ہوا تو پاکستان میں حالات اور حکومتوں کے اوپر اس کے بڑے برے ترین اثرات مرتب ہوئے. یاسر ملک ہمارے نمائندہ موجود ہیں دنیا نیوز کے, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یاسر, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے, لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ الٹیمیٹم کتنے بجے ختم ہو جانا ہے, اور کتنی بڑی تعداد ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی, اور کیا موڈ ہے کراؤڈ کا وہاں پہ؟ یاسر. جی بالکل, اس وقت ہم بھی ڈی چوک میں موجود ہیں, جہاں پر مظاہرین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور پولیس کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. بھاری نفری میں یہاں پر پولیس اہلکار, رینجرز کے اہلکار, ایف سی کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. پولیس کے سینئر افسران یہاں پر موجود ہیں, جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو مذاکرات کیے گئے تھے اور جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا وہ 2 گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا ہے. 8 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک جو علماء کی ایک ٹیم جو ہے اس کو ایس ایس پی اسلام آباد کے ایس ایس پی ساجد کیانی اپنے ساتھ لے کر گئے, جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی موجود تھے, اور ان کے مذاکرات کروائے گئے ہیں. لیکن اب کتنی دیر میں وہ ٹیم واپس آئے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا اور بتایا جا سکے گا کہ آیا مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. ایک بات بتائیے کہ یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کا آپریشن کس طرح کا ہوگا؟ پانی کے ذریعے ایکشن کریں گے, لاٹھی کے ذریعے کریں گے, آنسو شیل کے ذریعے کریں گے, کس طرح کریں گے؟ جی, جس طرح سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہاں پر بختر بند گاڑیاں اور پریزنر وین منگوائی گئی ہیں, تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ بختر بند گاڑی کے ذریعے شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوگا, جو بالکل مظاہرین کے درمیان میں جا سکے گی گاڑی, اور وہاں پر بھی شیلنگ ہوگی, جس سے جو لوگ بے ہوش ہوں گے اور جو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا. پریزنر وین یہاں پر موجود ہیں, ان کے اندر گرفتار کر کے ڈال کے مختلف جو تھانے ہیں اسلام آباد کے, ان کے اندر جو قریبی تھانے ہیں بالخصوص سیکریٹریٹ, یہ بتائیے کتنی بڑی تعداد مظاہرین کی موجود ہے, اور کیا وہ جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں یا پیسفلی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد اور کیا موڈ ہے کراؤڈ کا؟ جی بالکل, 2500 سے 3000 کے قریب اس وقت مظاہرین یہاں پر موجود ہیں, جن کی جانب سے بار بار نعرے لگائے جا رہے ہیں. حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے, اسلام آباد پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب جو پولیس اہلکار موجود ہیں یہاں پر, ان کی جانب سے بھی اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں وہ فضا میں بلند کیے جا رہے ہیں. اور بس کچھ ہی دیر میں جو ضلعی انتظامیہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد آپریشن کیا جائے گا, لیکن آج کے ہی دن میں ان کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور ریڈ زون کو کلیئر کروایا جائے گا. جی یاسر صاحب, بہت شکریہ, میرے ساتھ رہے گا. اپڈیٹ بڑی خطرناک سچویشن ہے ویورز, آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف سے انہوں نے بتایا اللہ اکبر کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, مظاہرین کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی, اور یہ تصادم جو ہے کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے لیے, اسلام آباد کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں پیسفلی ختم ہو جائے, لیکن ابھی تک چانسز نظر نہیں آ رہے اس کے پیسفلی ختم ہونے کے, کیونکہ کراچی نمائش چرنگی میں بھی اسی طرح کا ایک دھرنا جاری ہے. ہم کوشش کریں گے وہاں جانے کی. اپنے پینل کا تعارف کرا دوں آپ سے, ہارون رشید صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, نذیر لغاری صاحب اور مقبول جان صاحب یہاں موجود ہیں. اور یہ صاحب, یہ مظاہرین جب چاہتے ہیں ریڈ زون کو ٹریس پاس کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں خواہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. یہ حکومت کا مذاق بنایا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مظاہرین جو ہے ان کا رائٹ ہے اس طرح ڈی چوک پہنچ جائے؟ دیکھیں, یہ ریڈ زون کی بات نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سبق نا ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہ ڈکٹیٹرز کے لفظ ہوتے ہیں. دنیا پوری میں جہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے نا, وہاں یہ نہیں کہا جاتا, ریٹ آف دا لا کیا جاتا ہے. اور سب کے ساتھ جب اسٹیٹ سب کے ساتھ بیلنس نہ رہے, جب ساتھ ایک سلوک نہ کرے تو اسٹیٹ کی ریٹ بھی ختم. ان کے ساتھ جاتی تو کوئی نہیں. سن تو لیں, آپ نے گورنمنٹ چیلنج ہوئی سب سے پہلے 2007 میں آپ نے کہنا شروع کیا کہ لال مسجد آ گئی, لال مسجد آ گئی, او جی بیچ شاید اس میں یہ کر دیا. آپ نے مسجد کو گھیرا, اس کے بعد آپ نے ایک طوفانی ایکشن کر دیا. 2007 سے پہلے پاکستان میں ایک خودکش حملہ نہیں ہوا. اچھا, میں چیلنج سے کہتا ہوں 2007 کے بعد آپ کا خودکش پیدا ہوئے, آپ کا سواد پیدا ہو. اس کے بعد 14 دھرنے ہوئے ہیں ڈی چوک میں. وکلاء کی موومنٹ چلی, آپ نے کہا کوئی ایکشن نہیں ہوگا, مذاکرات ہوں گے. ٹھیک, این سی ایچ ڈی کے لوگوں کی موومنٹ چلی, آپ نے کہا کوئی ایکشن نہیں ہوگا, مذاکرات ہوں گے. اور مسنگ پرسنز کے لوگ سالوں بیٹھے رہے, آپ نے کہا کوئی ایکشن. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آج بھی عمران خان آیا, جی, طاہر القادری 2 دفعہ آیا, آپ نے کہا مذاکرات ہوں گے. صرف
عمران خان کے کہا گیا, ISPR نے کہا کہ فورس استعمال نہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ داڑھی ہے. داڑھی ہے, وہ بریلوی ہو, وہ دیوبندی ہو, وہ شیعہ ہو, کوئی ہو, آپ کو نفرت بنیادی طور پہ داڑھی سے ہے. وہ داڑھی اس سے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری سر ایسی بات تو نہیں ہے, ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سب. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں, عمران خان کے خلاف کیوں نہیں اس طرح کھڑے ہوئے؟ رشتہ دار تھا ان کا. ہارون رشید صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس کے اوپر؟ جوہریہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ کچھ اور ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے, جو اگر ایکشن لیا جائے گا دوسروں کے خلاف نہیں لیا گیا ڈی چوک میں. ہارون صاحب نہیں دیکھیے, وہ عمران خان کے خلاف بھی پھر جب انہوں نے آگے بڑھے تھے ایوان صدر پارلیمنٹ کی طرف تو ایکشن ہوا تھا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایکشن ہو, لیکن یہ مظاہرین نے تشدد کیا ہے, میٹرو کا اسٹیشن توڑا ہے, کنٹینر جلائے ہیں, خشتباری کی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پولیس افسر سے میری بات ہوئی جسے اینٹیں ماری گئیں, وہ زخمی ہو کر چلا گیا ہے. کل غالباً یہ واقعہ ہوا. تو یہ جو تشدد کا راستہ ہی صحیح نہیں. دیکھیں, ان کے جذبات کا احترام کیا جا سکتا ہے, احترام ہے بھی میرا خیال ہر شخص کو ہے. اور کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور ان کے نام پہ جان قربان کرنے کو سعادت نہیں سمجھتا؟ بات حکمت کی ہوتی ہے. انہوں نے وہاں کہا کہ ڈسپرس ہو جائیں گے, پھر مظاہرین کو مشتعل کیا. ایک تقریر آپ سوشل میڈیا پہ سن سکتے ہیں جس کا ایک جملہ بھی نہیں دہرایا جا سکتا, اس جلسے سے پہلے کی وہ تقریر ہے ویسے, ٹھیک, جس میں گندی گالیاں دی گئیں ہر شخص کو جس سے انہیں بدگمانی ہے. میڈیا کو دجالی میڈیا کہا جا رہا ہے اور بغیرت کہا جا رہا ہے. کیا یہ میڈیا بغیرت ہے کہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ احتیاط کی بات ہے, ایک پرسیپشن کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فتنہ نہ پھیل جائے, فساد نہ پھیل جائے, ورنہ کون ہے کہ جس کو کلک نہیں ہوگا ذرا بھی کوئی پہلو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا. تو بات کرنی چاہیے. اور نواز شریف حکومت نے بھی غلطی کی, عدالت نے بھی عوامی جذبات کو ملحوظ نہیں رکھا. بات کرنی چاہیے, سکلفلی کرنا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے. مجھے اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ اعلان کیسے کیا گیا؟ کارروائی کرنے سے پہلے اعلان نہیں کیا جاتا, اور اگر سلیقہ مندی ہے تو ابھی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ لوگ ڈسپرس ہو جائیں اس اعلان کے بعد. ہارون صاحب, گورنمنٹ نے شاید اس انٹینشن سے یہ اب جو یہ تو حکومت کے عزائم کا پتہ چلے گا, اور دھرنے کے اگر کارروائی کرتے ہیں اس کے انداز سے بھی پتہ چلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے, اب میں کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے سر, لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے سر, کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہو کہ جو فوج نے کارروائی کی ہے ان کی تو مرضی کے بغیر کی ہے, انہیں مجبوراً اون کرنا پڑی, جیسے ضرب عزم کو اون کرنا پڑا تھا. سر میں اس پہ بھی آتا ہوں, سوجھ بوجھ کے لوگ نہیں ہیں, اس ٹاپک پہ بھی آتا ہوں, اور وزیر داخلہ نہیں. جی, ایک بات پہ غور کریں, وزیر داخلہ نہیں منظر پہ نظر آ رہے ہیں. جی, نظر نہیں آ رہے, منظر پہ نظر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, یہ بتا دیجئے کہ ایک طرف اور یہ مقبول جان صاحب کا آرگومنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی آپ نے سن لیا کہ احترام نہیں کیا جا رہا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ وہاں مشتعل ہیں, ان کو کس طرح ڈسپرس کیا جائے. واٹس یور ٹیک؟ کامران بھائی, حکومت کیا ہوتی ہے یہ کل وزیر اعظم کی تقریر سے ہر جانے انجانے شخص نے جان لیا کہ یہ حکومت ہوتی ہے. یعنی جس حکومت کو کلبھوشن یادو یاد نہ رہا ہو تقریر کے دوران, جس حکومت کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ را کا ایجنٹ پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہے, نواز شریف صاحب اس کا ذکر کرتے, جس حکومت کے سربراہ نے سارا کریڈٹ خود لے لیا ہو اور فوج کو نہ دیا ہو, جس حکومت کو انتہائی حکمت عملی کے ساتھ ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے مظاہرین سے بات کرنی چاہیے تھی, کوئی نمائندہ وہاں جاتا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں جہاں مظاہرے ہوتے ہیں وہاں حکومت کے نمائندے جاتے ہیں, پولیس اور فوج کے لوگ نہیں جاتے. 111 بریگیڈ کو آپ نے کہا کہ وہ جا کے سنبھالے, فوج کو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں یہاں پر, پولیس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کدھر ہیں آپ کے شعلہ بیاں وزراء, کدھر ہیں آپ کے لن ترانیاں کرنے والے, بڑے خوبصورت گفتگو کرنے والے, آپ کے بڑے بہترین اسمبلی کے اندر خطابات کرنے والے وزیر, جن کو کہتے ہیں کہ یعنی وزرائے کلام, یعنی جن کی خوبصورت خوش گفتاری اور خوش کلامی جن کی اسمبلی میں بڑی عام ہوتی ہے, فصاحت و بلاغت, وہ آ کر ان سے بات کرتے, فصاحت و بلاغت کہہ لیجئے, وہ آتے, وہ ان سے آ کر بات کرتے, وہ ان سے گفتگو کرتے, ان کا مطالبے کا جو صفحہ ہے وہ لے کر جاتے, پھر مذاکرات ہوتے. ایسی باتیں مذاکرات سے طے کی جاتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
مظاہرین پر ہلہ بول کر یا دھاوا وہاں پر ادھر آپ نے ایک دھاوا بول دیا تو وہ وہاں سے اڑ جائیں گے؟ شاید اڑ جائیں، شاید وہاں پر 2-4 لوگ گرفتار ہوں، 2-4 لوگ زخمی ہوں، 10-12 گرفتار ہو جائیں، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا کامران بھائی؟ آؤٹ کم پھر ہم دیکھیں گے ایک اور لال مسجد کی شکل میں، آؤٹ کم ہم پھر دیکھیں گے. تو یہ میں اتفاق نہیں کرتا. مجھے تو کل وزیر اعظم کی تقریر کے بعد سے حکومت کی سوچ پتہ چل گئی ہے. حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جانتے ہی نہیں ان کو کرنا کیا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے. انہوں نے سارا کریڈٹ خود لے لیا، میں نے شروع کیا ہے. ارے آپ نے بالکل کیا ہوگا بھائی، آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں شروع، آپ ہی کے حکم پر فوج نے کیا ہوگا، لیکن آپ کریڈٹ آرمی کو تو دیں. آپ را کی مداخلت پر یہ تو کہیں بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ اب کس بات کے ثبوت چاہیے بھارت کو. اب تو پکڑا گیا نا کلبھوشن یادو، اب کیوں نہیں بولتے وزیر اعظم صاحب؟ تو اب جب حکومت کا یہ انداز ہوگا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیسے مظاہرین سے؟ وزیر اعظم تو چھوڑے، آج جو پرویز رشید صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا مذمت کا یا اس بات کا کہ سوال اٹھائیں گے انڈیا کے آگے. جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. شکر میر کا جواب خیر کسی نے بھی نہیں دیا ویسے. نذیر لغاری صاحب اسلام آباد اور کراچی نمائش چورنگی میں صورتحال جو ہوئی ہے کس طرح نکلا جائے؟ دونوں طرف پرابلمز ہیں. حکومت اگر ایکشن کرتی ہے تو بڑی خطرناک بات ہے، اور اگر ایکشن نہیں کرتی تو ریڈ زون کو کس طرح وہاں سے نارملائز کیا جائے؟ کیونکہ وہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے، زندگی دوبر ہوئی ہوئی ہے، ٹیلی فون لائنیں منقطع ہوئی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگوں کی زندگی دوبر ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد میں. نذیر لغاری صاحب. نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں لوگوں کے پرامن اجتماع کی مکمل حمایت کرتا ہوں کہ اگر کوئی پرامن اجتماع ہو رہا ہے اپنے کسی بھی مطالبے کے حق میں تو لوگوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1 لیکن علاقہ متعین ہونا چاہیے. دوسری بات، اگر پرتشدد ہوتا ہے تو وہ افسوسناک ہے اور اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں کا جو معاملہ ہے یہ عدم اعتماد ہے آپ کا ان مظاہرین کا سپریم کورٹ پر، ہائی کورٹ پر اور لوور کورٹ پر، سیشن کورٹ پر، جنہوں نے یہ پورا عمل کیا ہے اور جس کے نتیجے میں پھر ایگزیکیوشن ہوئی ہے. وہ حکومت نے کی ہے اور حکومت جو ہے وہ بغلیں دیکھتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے کسی اور کے اشارے پر کیا اور وہ جو ہے کہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں. یہ حکومت دراصل عملی طور پر کوئی اچھی حکومت نہیں ہے. میں کم سے کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کا فیلور ہے. اور جیسے ڈاکٹر عامر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا، آپ نے انڈیا کا ہے کہ جن پکڑا اس کے بارے میں تو آپ ایک نے لفظ نہیں، اب تک نہیں کہا ہے، ایک لفظ نہیں کہا ہے، بلکہ آپ شاید سرزنش کر رہے ہوں گے ان لوگوں کی اور ان اہلکاروں کی جن لوگوں نے گرفتار کیا ہوگا، یا آپ بڑی سخت نفرت انگیز غصے کی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کے اس محبوب پیارے کلبھوشن کو گرفتار کیا. اور یہ تو جاتی عمرہ کا شہزادہ لگتا ہے کہ گرفتار ہوا ہے، جس پر ان کو چپ سی لگ گئے، نہ وزیر داخلہ بولتے ہیں، نہ وزیر دفاع بولتے ہیں، نہ وزیر اعظم بولتے ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ان کا ہی کوئی اپنا بہت ہی قریبی گرفتار ہوا ہے جس پر ان کو چپ سی لگ گئی ہے. اور یہ دوسرا معاملہ ہوا، ان کو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس پر انہوں نے زبانی جمع خرچ کیا ہے، اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی جب تک کہ لغاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے سر، ایک بات بتائیے ذرا، حکومت بن کے بھی سوچئے نا، ان بیچاروں کے ساتھ بھی تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. فوج نے پہلے آپریشن ضرب عضب شروع کر دیا، حکومت کو بتایا نہیں. وہ فوج جو وزیر داخلہ کے ماتحت ہے یا وزیر دفاع کے ماتحت ہے، وزیر دفاع کے ماتحت ہے، اس نے اس کو بتایا ہی نہیں. پنجاب جو ان کا صوبہ ہے، ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے، جہاں پہ ان کے ووٹ ہیں، ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی. حکومت کے ساتھ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ان کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ کوئی سلیپنگ سیلز نہیں ہے. جی سر ضرور، سلیپنگ سیل نہیں ہے. باجوہ صاحب یہ جمہوریت جو ہے، یہ جمہوریت جو ہے، میں ہمیشہ جمہوریت کا حامی رہا ہوں، میں کبھی بھی آمریت کا حامی نہیں رہا کبھی زندگی میں میرا. لیکن پھر یہ کہنا ہے کہ جمہوریت میں ان کے پاس جو پرسنٹیج ہے وہ تو 3% ہے نا. یہ 3% ووٹوں کے وزیر اعظم پاکستان کی 3% لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ بن جائیں، تو باقی 97% لوگ جو ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے اور ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ یہ بالکل الگ بات ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، اس کا ان کو حق ہے، لیکن کچھ کریں نا. یہ تو ان کو اپنی بغل میں بٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں. جس شخص کے بارے میں ان کو پتا ہو، میں آپ سے کیا عرض کروں، گوانتانامو بے میں جو لوگ ہو کر آئے ہیں، ان لوگوں کے بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے اور وہ جیتے اور وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں حکمران جماعت کی طرف سے.
एहतियात तो होती है ना कि आलमी बिरादरी भी देखती है। बिल्कुल मैं सही। उस अमल को भी ठीक नहीं समझता कि अमेरिका जो है ग्वांटानामो में लोगों को रखे, नवारी लेकिन साहब, अगर कुछ बिल्कुल लोगों को ठीक। रखा है तो उनके बारे में कुछ सर ये आपका पॉइंट आ गया, शायद- मैं बिल्कुल ठीक, मैं ये चाह रहा हूँ जरा व्यूअर्स को और ऐसा कुछ कहना आपने। नहीं बात फिर जी मैं बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा दूं। व्यूअर्स, बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 98% बाजवा साहब ही बोले और वजीर इत्तलात और नशियात हमारे जो थे वो खामोश ही रहे। एक डेढ़ सवालों के उन्होंने जवाब दिए। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल भी थे। मैं आपको चाहता हूं कि आप सुने और बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा। थोड़े खाइफ से, थोड़े अफसुर्दा से नजर आ रहे थे वजीर इत्तलात। हम कह नहीं सकते किस वजह से, अब पंजाब में ऑपरेशन हुआ या कोई और वजह है, लेकिन जरा देखिए उसकी क्लिप और वापस आइए इसी प्रोग्राम में। जो पंजाब की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, डू यू थिंक दे हैव द एनफ कैपेसिटी कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें या उन्हें सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त कि इन नेटवर्क्स के खिलाफ एक्शन करने की? जो कैपेसिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, मेरा ख्याल है इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ऑब्जेक्टिव टारगेट के हिसाब से जो भी फोर्स है वो इस्तेमाल होगी। हर ऑब्जेक्टिव टारगेट के लिए एक डिफरेंट फोर्स कंपोजिशन होती है। जो बंदा ऑपरेशन कर रहा होता है ही इज द बेस्ट जज, वो फोर्स कंपोज करेंगे और बेस्ट फोर्स एम्प्लॉय होगी। परसों रात से पंजाब में ऑपरेशन हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो ऑपरेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए विद अ लार्जर स्कोप। परसों 5 ऑपरेशन हुए थे। अभी इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी रावलपिंडी के गिरदोनवा में और मुल्तान में और कुछ और इलाकों में ऑपरेशन इस वक्त हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज अलॉन्ग विद रेंजर्स और आर्मी के ट्रूप्स वो ऑपरेशन हो रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे आके एक जो है जनरल बाजवा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो, उन्होंने आके पंजाब हुकूमत का जितना पॉइंट ऑफ व्यू था, मसलन ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑपरेशन को नया नहीं तो पुराना चल रहा है, दूसरा यहाँ पे कोई स्लीपिंग सेल्स नहीं है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इन तमाम चीजों को रद्द किया है फेडरल मिनिस्टर के साथ बैठ के, और ये भी बता दिया कि कैपेसिटी जो है इनकी उसको एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया DGISPR ने कि पुलिस की कैपेसिटी इतनी है कि वो सब कुछ कर सके। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपेसिटी बनेगी। वॉर एंड टेरर के अंदर आपके पास जो चीज भी आई, आपने किसको दी? आपने फौज को दिए, इक्विपमेंट फौज को दी, फौज की एजेंसीज को दी, तमाम चीजें उनको, तमाम आलात उनको मिले। आपने यतीम किया पूरे के पाकिस्तान के उसको पुलिस को, आपने यतीम किया पूरे पाकिस्तान की सिविल एजेंसीज को। आप हैरान, क्या दुनिया में किसी मुल्क के अंदर ऑपरेशन करते वक्त कहा जाता है कि फौज को वहां भेजा जाए? क्या अमेरिका के अंदर कहा जाता है हमने फौज बुला ली? आपने इक्विप किया ही नहीं। ये पाकिस्तान वो मुल्क था कि जिसके अंदर कंटोनमेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का थाना होता था। ये वो जगह थी कि जिसके अंदर मल्टी कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर और उनका डायरेक्टर जनरल तक वो होते थे। ये तो हमने खुद इसको अब तो फौज ही फौज है, तो हम तो कहते हैं ले लें, आ जाएं। वाई सिविलियन फेस? बिल्कुल ठीक। प्लीज हारून रशीद साहब, फौज ही फौज है और आप देख रहे हैं कि फेडरल मिनिस्टर की मौजूदगी और में ये फौज तो और ये साहब बाद औकात हमारे मेहरबान है, बड़ी अजीब गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, हैरत होती है। ओ भाई 200 रुपए ऑरेंज ट्रेन के लिए हैं, 200 रुपए 3 शहरों में उसके लिए हैं, मेट्रो के लिए हैं, और भी हर चीज के लिए पैसे हैं। पैसे किसने देने थे भाई? पैसे पुलिस को नहीं दिए, इक्विपमेंट नहीं दिया। इक्विपमेंट जो वजीर दाखिला ने, रहमान मलिक ने खरीदा था वो कैसा था? जो NP वालों ने खरीदा था वो कैसा था इक्विपमेंट? भाई फंड्स किसने देने? फौज की तनख्वाहें भी हुकूमत ही देती है ना। और ये बिल्कुल गलत बात है कि सारे वसाइल उनको दिए गए। वो तो बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए सारा पैसा इस्तेमाल होता रहा। 1/3 मुश्किल से पैसा मिला फौज को, जो अमेरिका से इस अरसे में 20-22 बिलियन डॉलर आया है। वो पैसे नहीं मिले, वो ऑपरेशन के अखराजात थे। पैसे कौन से मिले थे? अब ऑपरेशन पे अखराजात हो रहे थे तो वो पैसे उन्होंने पे किए, वो भी उसका बड़ा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान के पास चला जाता था। सैलरीज तक के लिए तो जो फौज मोहताज है, वो कोई माली मामलात के फैसले तो फौज नहीं करती। बजट एलोकेशन कितनी होगी वो सिर्फ ये कह सकते हैं। ये क्या कि भाई क्या फौज ने उनको रोका हुआ है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग से? क्या फौज ने रोका है सिविल सर्विस को आजादी दें? एक मिनट यार, फौज ने रोका हुआ है सिविल सर्विस को? फौज ने कब कहा था कि और को काम न करने दें? इनको कौन रोकता था काम से? और किसने कहा था कि जूनियर अफसर्स को ऊपर लगाएं और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग न करें? और किसने कहा कि MNA और MPS के कहने पे? अभी गुजरखां में शौकत भट्टी बदनाम जमाना आदमी, उसके कहने पे DSP बदल दिया, जिससे अच्छी रेपुटेशन का अफसर शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। तो ये कौन कहता है ये फैसले करने के लिए? ये खुद औरिया साहब क्या लिखते रहे हैं 10, 15, 20 साल से, और आज उससे मुख्तलिफ कोई नहीं। मैं अरुण साहब को बिल्कुल
चौहान साहब, मैं आपका सद एहतराम, आपका इत्तेफाक करता हूं और इस बात पे मैं कायल हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जितना पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तबाह किया है, इस वक्त पूरी की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक जो है डीएमजी पुलिस नून लीग की है, एक डीएमजी पुलिस जो है वो बेचारी मुर्दा पीपल्स पार्टी की है। अब तो इमरान खान कब अपना लॉबी बनाएंगे तो नहीं बना। आगे चलते हैं। लेकिन सर मैं एक लगाई साहब की एक बात उन्होंने उस पर कमेंट करना चाहूंगा। लगाई साहब ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज कर रहे थे और वो चैलेंज कर रहे थे उसको कि एक कोर्ट ने फैसला किया पाकिस्तान में आज से 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद एक यौम मनाया जाएगा। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने उससे फांसी दी, पूरा पाकिस्तान उसको शहीद की बात कर रहे हैं भुट्टो साहब, भुट्टो शहीद कहता है कि नहीं कहता है? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो खैर नहीं कहता, बस पार्टी वाले कहते हैं। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इस बात का जवाब दूंगा। जी सर, पूरा पाकिस्तान एक सेक्शन को हक हासिल है, मेरा किसी को शहीद करने का भी हक हासिल है। और आप इस वक्त किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? मैं उसके मुमताज कादरी पूरे आप कह रहे हैं अगर भुट्टो साहब को राइट है शहादत का, अगर कोई पाकिस्तान का एक सेक्शन भुट्टो को शहीद कहता है, ठीक है, तो मुमताज कादरी के मेहमानों को भी नज़ीर लगारी साहब जी बड़ी बड़ी नवाजिश। औरिया मकबूल जान साहब हमारे बहुत मेहरबान हैं, बड़े दानिश्वर हैं और वो अपने नुक्ता नज़र पर जिस इस्तकामत से खड़े होते हैं वो भी हम सब देखते रहते हैं। और अगर किसी राइट या रॉन्ग को वो अपने तौर पर ले लें तो उसी तरह करते हैं। भुट्टो साहब के केस को कोई भी कोर्ट पाकिस्तान की या दुनिया के कोई और कोर्ट भी रेफरेंस के तौर पर लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ही नहीं था ना, मर्डर ऑफ द केस था वो, ये केस मर्डर का केस चला था, ये जो है मर्डर ऑफ द केस था। आप किस तरह से दो केसेस को एक साथ मिला रहे हैं? वो भुट्टो साहब का केस क्या था शुरू से लेकर, क्या आपको पता है कि उनका जो ट्रायल कोर्ट का हक था छीन लिया गया था? आपको पता है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जब उनकी जमानत जस्टिस समदानी ने उनकी जमानत ले ली थी और वो उस केस में रिहा हो गए थे, तो दोबारा जो है वो उसकी बेल कैंसिल की मौलवी मुश्ताक हुसैन ने, केस वापस बुलवाया और फिर उनको डिटेन कर दिया। और फिर उसके बाद उनका जिस तरह से कोर्ट में बिहेवियर था जस्टिस मुश्ताक हुसैन का, वो आपके इल्म में है जो कुछ होता रहा। क्या इस तरह का बिहेवियर उनके साथ किया गया? और कटहरे में जिस तरह से उनको खड़ा किया गया वो आप देख रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो आप देख रहे थे। फिर जिस तरह से डिवाइडेड वो आया है, जिस तरह से दो जजों को बिठाया गया, सर मैं सुन ले मेरी बात, सुन लेते हैं। जस्टिस कैसर को जस्टिस वहीदुज़्ज़मान को बाहर किया गया, वो आपने देखा है। और इसके बाद मुनक़सिम फैसला था, उस मुनक़सिम फैसले पर एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए था, ये आपको नजर नहीं आता है। आपको सिर्फ वो नजर आता है, आपने जश्न मनाया था जो 4 अप्रैल 1979 को जो आपने जश्न मनाया था, उस जश्न के बाद ये आपका दूसरा जश्न है जो आप मना रहे हैं जनाब एक आदमी के लिए। हमने नहीं मनाया जश्न। पहली बात तो यह है हमने जुल्फ़िकार भुट्टो को भुगता हुआ है। देखिए हमने जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरान 35 सियासतदानों के कत्ल देखे हुए हैं और हमने एक एक जगह पे कत्ल, हमने खौफजदा, हमने डॉक्टर नज़ीर की लाश उठाई हुई है, हमने समद खान नज़ीर की लाश उठाई हुई है। एक उसको छोड़ दें, आज आप जस्टिस नज़ीर को जो एडवोकेट था मुमताज कादरी का, उसको आप यहाँ मीडिया में लेके आए, वो 1000 बातें उस केस की निकालेगा। केस में नक्स निकालना क्विकली सर आमिर लियाकत साहब, एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का भी जवाब आप दे सकते हैं, इफ यू लाइक टू, कि शहीद करार देने का राइट हर इंसान का है जैसे भुट्टो साहब को दिया गया। और उसके बाद वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, या मैं फिर आपसे अगला सवाल करूं? या आपकी मर्जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि नहीं इस पे? नहीं, मैं तो ये बहस हो रही है, इसमें हम जो असल जो गुफ्तगू हो रही है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिट सुनाया था बिल्कुल, और उसमें जो परवेज रशीद साहब की जो खामोशी थी, मैं तो उसको बहुत बगौर देख रहा था कि वो परवेज रशीद तो नहीं लग रहे थे, लेकिन वो वेज रिसीव कर रहे थे बाजवा साहब की, और बाजवा साहब वेज रसीद कर रहे थे उनको। तो ये मैंने महसूस किया है। हाँ, वेज रिसीव कर रहे थे, वो वेज रसीद कर रहे थे। जी हाँ, डॉक्टर साहब, अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत किस जगह पे खड़ी है। बिल्कुल सही। तीसरी की रह गई, एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मैं ब्रेक के बाद आपसे आगे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि ये क्यों है इस तरह, हम क्यों सोचे ऐसा, आप और मैं, हम क्यों सोचे या हमारा ऐसा क्यों सोचे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट इतनी अपॉलोजेटिक क्यों है? क्या फौज ने कोई चीज पकड़ के दी है तो फौज पाकिस्तान की, या इंडिया के मामले में इतनी डिफेंसिव या अपॉलोजेटिक हुई? ये सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, बाकी लोगों से ब्रेक से वापस आते हैं व्यूअर्स और आपको अपडेट देते हैं इस्लामाबाद में अब इस वक्त क्या मंजरनामा है इस ब्रेक के बाद। तो
جب خبر آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، چودھری نثار صاحب جو ہے کچھ دیر پریس کانفرنس کریں گے، میری خبر نہیں ساری چلا رہے ہیں اس کو، تو وہ ابھی جیسی آئے گی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. عامر لیاقت صاحب سوال چھوڑے گیا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کیوں اتنے ڈیفینسو ہیں، لیکن اس سے پہلے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ امیجز اسلام آباد کے آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جو سیکورٹی اہلکار ہیں، اور کچھ لوگ صف بندی بھی کر رہے ہیں. صف بندی کس لیے ہوگی؟ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کا کیا تعلق ہے آج کے اس ایکشن سے یا جو ڈی چوک میں ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ٹائم از دا بیسٹ ڈے، آپ کو بتاتے رہیں گے. عامر بھائی واٹس یور ٹیک سر، اتنا اپالوجیٹک سٹینس کیوں ہے گورنمنٹ کا؟ جی سر، بات یہ ہے کامران بھائی کہ آپ کسی کو اگر ساڑی بھجوائیں، اس کے بعد پھر آم بھجوائیں، پھر وہاں آپ کے کاروبار بھی ہوں، آپ کے بیٹے کا بھی وہاں پر کچھ کاروباری تعلق ہو، پھر جب نواسی کی شادی ہو تو مہندی میں اچانک وہ تشریف بھی لے آئیں، تو جہاں اتنے قریبی تعلقات ہوں، جہاں اتنا گھریلو تعلق بن گیا ہو، وہاں ملک کی اہمیت نہیں رہتی. وہاں اگر کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپس میں بات کر لیں گے، طے کر لیں گے. وہ تو پرویز رشید صاحب کی انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس پر تو ہیں لیکن ان کے ویز الگ ہیں. تو پر ہونا الگ بات ہے، ویز کا ہونا الگ بات ہے. فوج کے ویز الگ ہیں، پرویز صاحب کے ویز الگ ہیں، حکومت کے راستے الگ ہیں. تو جہاں پر تعلقات میں بڑی گہرائی آ جائے اور وہاں پر کاروبار ہوں، دوستی کی باتیں بالکل کیجئے، دوستی کی باتیں کون کہتا ہے دوستی کی باتیں نہیں کیجئے، لیکن آپ پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر کاٹنے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں جی آپ کاٹ دیجئے ایف آئی آر، آپ کاٹ دیتے ہیں. لیکن اب جب باقاعدہ ایک را کا ایجنٹ گرفتار ہوا ہے اور اس نے سارے اعترافات کیے ہیں، آپ قوم کے سامنے ایک تو دیکھیے، قوم کے سامنے کوئی روز روز خطاب تھوڑی کرتے ہیں. آپ اتنی مدتوں بعد تو آئے ہیں آپ ٹیلی ویژن پر، کتنے دنوں بعد آئے ہیں آپ. ہم تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے کہ آپ ٹی وی پر آ کر خطاب کریں، پرومپٹر پر آپ تقریر کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی 12 منٹ کی آپ کی تقریر ہے، وہ پرومپٹر پہ آپ کی نگاہیں ہیں، چہرہ آپ کا سپاٹ ہے، جذبات سے عاری ہے. اگر آپ کسی کی شہادت پر بھی گفتگو کر رہے ہیں تب بھی آپ کے جذبات نظر نہیں آ رہے، آنکھیں پرومپٹر پر جمی ہوئی ہیں، آپ کی گڑی ہوئی ہیں. آپ اینکرز حضرات جانتے ہیں جو پرومپٹر دیکھ کے پڑھنے والے ہیں وہ صرف پرومپٹر پہ توجہ رکھتے ہیں، وہ لفظوں کی ماہیت اور ان کی روح پر توجہ نہیں رکھتے. تو وہ لفظوں کی ماہیت خالی تھی، سپاٹ لہجہ تھا، فلیٹ چہرہ تھا، آنکھوں میں خالی پن تھا. اگر تعزیت بھی کی تو اس طرح کی کہ ہماری خون کے بہنے والے ہر قطرے پہ نظر ہے. ارے بہنے والے کیوں؟ بہہ کیوں رہے ہیں یہ قطرے؟ بہنے والے کیوں؟ بہتے کیوں ہیں یہ قطرے؟ آپ کہیں کہ ہم بہنے نہیں دیں گے، نہیں، جو بہنے والا ہر قطرہ ہے ہماری اس پہ نظر ہے. آپ نے را کے ایجنٹ کی گرفتاری پر بات نہیں کی. پوری پاکستانی قوم سننا چاہتی تھی نواز شریف صاحب سے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھارت کی کہیں گے کہ بہت ہو گئی دوستی کی باتیں. اب اگر اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں بلوچستان میں اور ایران کے ذریعے سے بھیجے جا رہے ہیں اور یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم آپ کو دو ٹوک جواب دینا چاہتے ہیں. یہ بڑی کرج کی بات ہوتی ہے، جرت کی بات ہوتی ہے، جو کل خطاب میں نظر نہیں آئی. جب نہیں نظر آئی تو پھر فوج کو ہی کرنا پڑے گا خطاب، پھر عاصم باجوہ صاحب کو ہی کرنا پڑے گا. تو جب سارے کام ہی عاصم باجوہ صاحب نے کر دیں یا فوج نے کر دیں تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں سب مل کر، فوج کے حوالے کر دیں. بالکل صحیح. ہارون رشید صاحب یور ٹیک سر، پنجاب میں آپریشن بھی شروع ہو چکا. کس چیز پہ؟ کس چیز پہ؟ اچھا وہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مشہور نے استعفیٰ بھی دے دیا ہارون صاحب. جی اور رانا مشہود صاحب نے استعفیٰ کہاں دیا ہے؟ ساری وزارتوں سے تو نہیں دیا، ایک وزارت باقی رکھی ہے، وہ تو دیکھیے. آنکھوں کا جھانکا ہے مطلب یہ تو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. رانا مشہود صاحب کو برطرف کیا جانا چاہیے. استعفیٰ کیا مطلب ہے؟ جو کرائم انہوں نے کیا، جو ان سے چیزیں منسوب ہیں، جو ان کا سارا طرز عمل ہے، میں کوئی چونکہ ذاتی معاملہ تو بہت تفصیل میں نہیں جاتا. ایک بات میں وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہر ایک کو حق ہے شہید کہنے کا، اور ٹرائل میں نقائص بھی تھے، لیکن قرآن مجید کی روح سے شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اقتدار کی جنگ میں نہیں. اور ان پہ شبہ تھا کہ وہ اب بھی کوئی دوسرا ملزم آج تک نشاندہی نہیں کی گئی. ٹرائل میں مانتا ہوں نقائص تھے، جو بات صحیح ہے وہ ماننی چاہیے. میں یقتل فی سبیل اللہ بات، یہ شہید کی تعریف ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. اقتدار کی جنگوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے. وہ شہید ہیں، وہ ہیرو ہیں بعض لوگوں کے، تو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. مگر یہ جو میں اسے ایک پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے اگری کرتا ہوں، وزیر اعظم میں ایک بے حسی دکھائی دی. اگر وہ اس کے راہ کے ایجنٹ کی بات کرتے اور بعد میں یہ میسج بھی بھیج دیتے انڈیا کو کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تو لوکل کنزمپشن کے لیے کر رہا تھا، کوئی نہ کسی کے مرنے کا ان پہ اثر ہے،
لوگ جان سے گئے، بچے، عورتیں، اور سب بہت تکلیف کی بات ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری اقلیتوں کی حفاظت کی، اس میں نسبتاً تناسب زیادہ تھا چونکہ ان کی چھٹی تھی ہمارے مسیحی بھائیوں کا. کوئی چیز یار یہ کوئی انہیں احساس نہیں تھا. یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، ٹیررسٹوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. یہاں آئی جی کو پچھلے مہینے بلایا گیا تھا، پنجاب کے آئی جی کو اور سیکٹری داخلہ کو، کہ ایپیکس کمیٹی کی باتیں باہر نکل جاتی ہیں. راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں کارروائی کا ارادہ کیا، ٹیررسٹوں کے خلاف کارروائی کا ارادہ کیا. وزیر نے announce ہی کر دیا. کراچی کی طرح تو نہیں تھا جہاں کوئی سیاسی لیڈروں پر بھی الزام ہو. تو اس پہ آپ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور اب فوج کو اس حالت میں کارروائی کرنی پڑی ہے کہ انہیں بتایا نہ جائے، اعتماد میں بھی نہ لیا جائے. ان کا کیا بھروسہ ہے؟ 500 آدمی انہوں نے الیکٹ کرا دیے ہیں ٹیررسٹوں کے حامی جو ہیں. اور اسمبلی 2013 میں تو وہ کھلم کھلا کہتے رہے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں. ان سے نام و پیام بھی رکھا اور انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیے بعض کو، اور ان کا احسان اتارنے کے لیے بعد میں کارروائی بھی لیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان سے کہتے رہے کہ کارروائی کریں. حتیٰ کہ چرچ کا واقعہ پیش آیا، جنرل ثناء اللہ نیازی کا واقعہ پیش آیا، بچے مارے گئے آرمی پبلک سکول کے. پریشر میں انہوں نے کیا. انہیں معلوم نہیں، احساس بھی نہیں ہے، اور انہیں معلوم نہیں ہے یہ بودرا بھی عجیب و غریب انہوں نے جمع کر لیے ہیں جو انہیں بتاتے نہیں کہ حضور آپ اس سے آپ کا امیج بھی تباہ ہو جائے گا، آخر میں آپ کی سیاست بھی تباہ ہو جائے گی. آپ بائی ڈیفالٹ تو حکومت کر رہے ہیں، چونکہ متبادل لوگوں کو نظر نہیں آتا تو ایک دن اکھاڑ کے پھینک دیں گے لوگ آپ کو. رائٹ. نذیر لغاری صاحب، پنجاب میں آپریشن سٹارٹ ہو گیا، آپ کو لگتا ہے وہ سکسیس ملے گی اس کو جو کراچی میں ملی ہے؟ کیونکہ وہاں تو پرائم منسٹر کی پوری سپورٹ تھی، یہاں بھی ملے گی سپورٹ؟ وزیر اعظم نے تو رانا جی میرا خیال ہے وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کو بنایا. میرے خیال میں جس شخص کو سب سے پہلے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جس شخص کو سب سے پہلے جیل میں بھیجنا چاہیے، اس شخص کو تو انچارج بنایا اس آپریشن کا جو سویلین حکومت کر رہی ہے. سویلین حکومت اشتعال دلا رہی ہے پاکستان کی فورسز کو کہ جناب علی آپ جس شخص کو کہیں گے کہ یہ مجرم ہے یا جس شخص کی طرف آپ کی نظر ہوگی ہم اس کو آپ کے آپریشن کا انچارج بنا لیں گے. اور جن لوگوں کو جو لوگ مطلوب ہیں قانون کو، جو لوگ یعنی جن لوگوں نے نرسریاں بنائی ہیں، جن لوگوں نے اگائی ہیں نرسریاں ملیٹنسی کی اور سرائیکی بیلٹ کو جہنم بنا دیا ہے، وہاں پر جو ہے جگہ جگہ پر اس طرح کی صورتحال ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر آپریشن کی نگرانی بھی کریں گے. گویا یہ وہی ہے جو ضرب عضب سے پہلے والی صورتحال ہے. محبوبات کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ معاشقے بھی چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نام و پیام بھی چل رہا ہے اور ان کی اموات پر ان کی اشک باری بھی ہوتی ہے. آپ نے وزیر داخلہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب وہ حکیم اللہ محسود کا واقعہ ہوا تھا تو وہ تو رو رہے تھے اور ان کی تو آنکھیں آنسو نہیں تھم پا رہے تھے. تو ایسے ملک میں جہاں پر ملیٹنسی کے لیے آنسو بہائے جائیں اور جہاں پر جو شہید ہوں لوگ جو یہاں اقبال پارک میں شہید ہوئے ان کے لیے ان کے سپاٹ چہرے ہوں، بے روح چہرے ہوں، بے رنگ چہرے ہوں اور جن چہروں کے اندر کوئی رتی رمک باقی نہ ہو جس میں لگے کہ یار ان کو واقعی دکھ ہوا ہے، ان کو واقعی صدمہ ہوا ہے. اور جو پیپر پڑھ رہے ہوں، جو کاغذ پڑھتے ہوئے پرومپٹر جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے پڑھتے ہوئے وہ اظہار افسوس بھی اگر کاغذ پڑھتے ہوئے کر رہے ہو، اگر کسی کے مر جانے پر آپ تعزیت بھی کاغذ پر پڑھ رکھو، مجھے بہت افسوس ہے. اس کا میں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک خطاب تھا اور وہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے. اور وہ کیسے کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ کو یاد ہوگا 1989 میں جب یہاں تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی تو اسامہ بن لادن جو ہے وہ ان کو پیسے بھجوا رہے تھے. بعد میں اسامہ بن لادن جو ہے وہ معلوم القاعدہ کے چیف ہیں. اس سے پہلے تو نواز شریف کے ساتھ نام و پیام بھی تھا، دوستی بھی تھی، پیسے بھی دیتے تھے اور ان کے پیسوں سے انہوں نے تحریک عدم اعتماد بھی لائے تھے. تو یہ ان کے آدمی ہیں، آج بھی ان کے آدمی ہیں اور آ گئے ہیں اقتدار میں تو ٹھیک ہے جی، آپ لیں، بھگتیں آپ ان کو. بالکل سر، آپ کا پوائنٹ اصل میں اس پاکستان کے اندر جتنی ملیٹنسی ہو رہی ہے اس ملیٹنسی کے بادشاہ جو ہیں وہ ہیں آپ کے وزیر اعظم نواز شریف. اچھا سچی بات ہے، مجھے نواز شریف بڑا ترس آ رہا ہے. کتنی وہ ڈاکٹر صاحب کتنی لغاری صاحب آپ کی اجازت سے وہ خبر لغاری صاحب آپ کی اجازت سے وہ سٹوری میں نے بریک کی تھی. جی خالد خالد تو اسامہ اس میں ملوث نہیں تھے، ویسے پیسے انہوں نے ان کو 1.5 روپے دیے تھے. رائٹ جی. لیکن میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کی کتنی بدقسمتی ہے بیچارے کی کہ وہ اس نے اپنی ملیٹنسی کو نکالنے کے لیے شرمین بیت کی کیسٹ جا کے دکھائی اس کو اور اس کو جناب وزیر اعظم اس میں شو کیا. وہ ایک خاتون وہ بل بھی لے آئے ممتاز قادری کو. آپ دیکھیں اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 40 میں نے آج پوری وہ کمپائل کی ہے لسٹ، 40 جو ہے توہین رسالت کے مجرمین کو پھانسی ہوئی ہے سیشن ججوں میں دی ہوئی ہے اور وہ پورے کا پورا ڈیٹیلڈ سین موجود ہے.
متین خالد صاحب کی کتاب پرسوں مارکیٹ میں آئی ہے. اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ نے کنفرم کیا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. آپ نے ممتاز قاضی کو آپ کو جلدی تھی, آپ نے کر دیا کہ پھانسی بھی دے دی آپ نے, اس کے باوجود بھی بیچارہ ابھی تک وہی. تو ممتاز وہ کہتے ہیں کہ ہوئے ٹکڑے بدن کے ادھر اور ادھر, نہ کفن کے رہے, نہ دفن کے رہے, نہ یہاں کے رہے, نہ وہاں کے رہے. ان کی حالت اب یہ ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کولڈ وار کے بعد دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ اس طرح کا جاسوس کولڈ وار کے بعد جاسوس پکڑا گیا. ٹھیک, یعنی رشیا میں الیگزینڈر سولجنسن وغیرہ اور وہ جو کھلاڑی اس کیلیبر کا نہیں, وہ لوگ خود جو تھے نا ریٹریو کر کے جاتے تھے وہاں پر کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل, لیفٹیننٹ کرنل تھا یہ. جی تھا کیا, ابھی سرونگ آفیسر ہے, 2022 تک ہے. یہ سرونگ آفیسر ہے, یہ سابق افسر, ابھی بھی سرونگ افسر ہے. ارون صاحب مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی سرونگ افسر ہے, وہ ڈیفیکٹ کر کے جاتے تھے, وہ ڈیفیکٹ. اور اگر ہماری گورنمنٹ کیپٹلائز نہیں کرتی, اگر ہماری گورنمنٹ, اس کا مطلب سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اور یہ صاحب واپس آؤں گا ڈاکٹر عامر لیاقت علی صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کے پاس آ کے سب سے اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے میں, کہ حکومت کو دونوں طرف سے پریشر ایک بہت بڑے آ چکے ہیں. ایک مظاہرین کا پریشر ہے, اور وہ لگ ایسا رہا ہے کہ ریگولر بیسس پہ اب یہ کام شروع ہو رہا ہے مذہبی جماعتوں کا, خواہ وہ حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. اور دوسرا یہ جو پنجاب میں آپریشن جاری ہے, اس کو لے کر اور حکومت کی جو آئسولیشن ہے یا ان ریلیٹڈنیس ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ, یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. بریک لیتے ہیں ویورز, واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے چھوڑے گیا سوال, مشکلات میں ہر طرح سے گھری ہوئی حکومت, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات اس کو نہ کہیں بلکہ شامت اعمال کہیں. یہ ان کی شامت اعمال ہے. ٹھیک, اور ہاں, یہ شامت اعمال میں گر گئے ہیں یہ. اور وہ ابھی جو رانا صاحب کی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی, تو یہ گرفتاری بھی اتنے چپ چاپ ہونی چاہیے, وہ اس گانے کی طرح کہ وہ چھت پہ سویا تھا بہنوئی, میں تنے سمجھ کے سو گئی, مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سو گئی. تو اسی طرح ان کو پکڑا جائے گا, ورنہ تو یہ پکڑ میں نہیں آئیں گے. ورنہ یہ نہیں آئیں گے پکڑ میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, تو یہ جو آپریشن ہے, اس کا دائرہ کار ویسے ہی ہونا چاہیے کامران بھائی, جو کل تک یہ پنجاب حکومت مطالبہ کرتی تھی کہ سندھ حکومت میں جو آپریشن رینجرز کر رہی ہے سندھ میں بالکل صحیح کر رہی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی آپریشن پنجاب میں ہونا چاہیے, اور جنوبی پنجاب کی ان بیلٹس میں ہونا چاہیے کہ جہاں پر طالبان کے گروہ موجود ہیں اور جہاں پر دہشت گردی کے ہمیں تانے بانے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور صحیح معنوں میں آپریشن ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا, آنے والا وقت ہے, میرے سارے یہ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے میرے اساتذہ کرام ہیں جو آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, آپ خود میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت آپ کے سامنے ہوگا. یہ رکاوٹ ڈالیں گے, ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہے, ایک بھائی وزیر اعظم ہے, ساری کچن کیبنٹ ہے, یہ سب مل کے روڑے اٹکائیں گے, اور پھر وہ دن آئے گا کہ آپ کو بھی آواز سنائی دے گی, اے میرے عزیز ہم وطنوں. رائٹ, آپ نے بات ہی ختم کر دی. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, اور یہ مقبول جان صاحب, نذیر لغاری صاحب, اور رشید صاحب. ویورز کل تک کے لیے امید دیجیے اجازت.